جی میں ہوں جاوید غفاری، جاوید اقبال نہیں ہوں میں، کیونکہ وہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، اور وہ چیئرمین نیب ہیں۔ بہت بڑا ہوتا ہے پاکستان کے چند بڑے اہم ترین عہدوں میں سے ایک۔ ان سے غلطی تو ہوئی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ان کی ذاتی سمجھیں، اس کو ذاتیات پہ حملہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، یہ کوئی ذاتیات پہ حملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیئرمین نیب کے آفس کے اندر بیٹھ کے ایک خاتون جو کہ ان کے مطابق چال باز ہے، دھوکے باز ہے، پورا گینگ یہی کام کرتا ہے، بالکل 100% ہوگا۔ اور وہ خاتون کہ جس طرح کا آڈیو ہے، جس طرح کی وہ ویڈیو ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ خاتون دھوکے باز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ویڈیوز بنا رہی ہے، خود آڈیو ریکارڈ کر رہی ہے۔ بھولے تو آپ ہیں، اور اس عہدے پر بیٹھ کے اتنا بندہ غلطی کر دے، وہ بار بار کر دے، مطلب دو آڈیو ریکارڈز اور 3 ویڈیو ریکارڈز، یہ ساری سامنے آ چکی ہیں، پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ محترم چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب، واٹ ایور ہو گیا سو ہو گیا، آپ باقی آئینی ہاتھوں سے بھی نپٹ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، بیچ میں سے آپ انٹرویو بھی دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں انٹرویو نہ لگاؤ، آپ کہتے ہیں جی 2 سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی مخالف، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، تیسری بھی نہیں پسند کرتی، مطلب حکومت بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ جس عہدے پر ہیں، آپ کو پسند ناپسند سے تو عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ آپ کو ہٹا وزیر اعظم شاید نہیں سکتے، آپ کو کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے وہ ہٹا سکتا ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہٹائے گا، اس کے اندر آپ کا کیس جائے گا، وہ یہ کارروائی ہوگی، اس کے اندر چیف جسٹس ہیں، سینئر 3 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، سینئر 3 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ بڑے، آپ بھی ماشاءاللہ کورنا مشق ہیں، وہ بھی کورنا مشق ہیں، وہ تو آپ ریٹائرڈ جج ہیں، شاید آپ اس لیے شاید اس طرح کی وہ کر گئے غلطی، کیونکہ بینگ اے جج تو آپ نے یہ غلطی نہیں کی ہوگی، آپ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ وہ خاتون نے بہلایا پھسلایا جو بھی کیا، وہ کہتے ہیں نا بچہ اور بزرگ برابر ہوتے ہیں عقل کے مطابق، لیکن عقل تو آپ کا میچور تھا، آپ تو یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں، اور آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس میں تو زیادہ میچور ہونا چاہیے۔ خاتون ہاتھ میں موبائل پکڑ کے یہاں پہ رکھ کے وہ ویڈیو بنا رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، نہیں پتہ چلا ہوگا، اس کے بیک سائڈ ہوگی۔ اس کے بعد وہ خاتون 2 دفعہ ویڈیو بناتے ہوئے وہ اپنی ویڈیو بھی لے رہی ہے، آپ کو بھی لے رہی ہے، اپنے آپ کو بھی لے رہی ہے، ایک وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ تصویر نکلتی ہے، دوسری میں وہ کلرفل، وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ لیتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا، تو جناب چیئرمین نیب صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے سامنے جو خاتون بیٹھی ہے وہ چال باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، آپ اتنا تو پتہ کر لیں۔ آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے خاتون اور آ کے کچھ بھی کر کے چلی جائے، آپ اسے اللہ حافظ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، باتیں آپ کی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ حال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں منا بھی رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے میں، اور سر سے لے کر پاؤں تک منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خدا کے نیک بندے چیئرمین صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے وہ ہیں، آپ گھر جائیں گے، آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے پتہ نہیں پوچھتے ہوں گے، آپ ان کی نظروں میں نظریں ملا سکتے ہوں گے یا نہیں۔ ایک مشورہ ہے، میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوں نا، اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی جگہ پہ اس طرح ہوں جس طرح آج آپ ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا موقع بنے، لیکن میں پتہ کیا کروں گا، میں اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے سب سے پہلے معافی مانگوں گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، انسان خطا کا پتلا ہے، اور بیوی بچے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں قوم، کیونکہ میں قوم کا اس وقت وہ ہوں نا، بڑا ہوں نا، میں قوم سے بھی معافی مانگوں گا، میں پریس کانفرنس کروں گا، میں کہوں گا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں بہل گیا تھا، پھسل گیا تھا۔ حضرت آدم بہل گئے تھے، پھسل گئے تھے یار، حضرت آدم جو پائنیئر ہیں مردانگی کے، مردوں کے پائنیئر ہیں، وہ پھسل گئے تھے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ تو جناب کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ کہیں جی معافی دے دیں، غلطی ہو گئی ہے، بس ختم کریں اس بات کو، باقی آپ اپنا ڈٹ کے وہ کریں، معاملات اپنے کریں۔ معافی مانگ لینے سے بندہ بہادر، مان جانے سے بہادر نہیں، بہادر ہوتا ہے، مان جانے سے کوئی بزدل نہیں ہوتا، اور بزدل بندہ مان ہی نہیں سکتا، کبھی بھی بزدل بندہ نہیں مانے گا، اگر مانے گا تو وہ بہادر مانے گا کہ ہاں جی یہ میرے سے ہوا ہے جی، اس معاملے کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اس معاملے کا نیب کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس خاتون نے
اگر مجھے یوز بھی کیا تو پھر بھی اس کے اوپر 39 FIR ہیں اور اس کا بندہ پھر بھی جیل میں ہے اور وہ اس وقت رہا ہے ضمانت پہ. میں نے کوئی پریشرائز نہیں ہوا, میں کچھ نہیں ہوا, یہ سارا معاملہ مان جائیں. آپ اپنے ترجمان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا سچ حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ خدا کے نیک بندے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے سے بڑھ کے کون جانتے ہیں. اور وہ جو آ رہی تھی جا رہی تھی, اسٹاف کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ خاتون آتی ہے. آپ نے آج 3 افسر معطل کیے ہیں, ایک 19ویں گریڈ کا, 2 17 اسکیل کے. وہ بھی تو کہیں گے کہ جناب ہمیں اس وجہ سے معطل کیا انہوں نے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ خاتون آتی جاتی ہے, ہم نے کہہ دیا تھا, کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا. وہ آپ پہ الزام لگائیں گے, الزام در الزام, الزام در الزام, بڑھتا جائے گا کام. محترم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں صحافت کا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وڈرا کر دیں, معافی مانگ دیں, استعفیٰ نہ دیں. آپ جو سوچا ہوا ہے, پاکستان کے لیے تو ابھی تک کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا نا. آپ اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح کی کوئی شڈول مار دیا آپ نے تو کوئی بات نہیں, ٹھڑک مار دی ہے, ٹھڑک جھاڑ دی ہے آپ نے. وٹ ایور آپ کو نہیں جھاڑنی چاہیے تھی, کم از کم آفس میں بیٹھ کے نہیں جھاڑنی چاہیے تھی, کم از کم اس خاتون کے ساتھ نہیں جھاڑنی چاہیے تھی, کم از کم کچھ تو خیال کر لیتے. پھنس گئے آپ. ٹی وی کو جو شو کاز ہوا ہے, ٹی وی 7 دن کے اندر رسپونڈ کرے گا کہ اس نے خبر چلائی تو پھر اس نے ہٹائی کیوں, واپس کیوں لی. یہ دونوں چیزوں کا رپلائی جو ہے وہ 7 دنوں میں آئے گا. وہ جو ان کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اس ٹی وی کے مالک, ان کو رات کو ہی فارغ کر دیا گیا ہے. اب ان کے اوپر بھی انگلی اٹھ رہی ہیں کہ کیونکہ یہ وزیر اعظم کے مشیر تھے, لیکن مجھے سننے میں آیا کہ وہ زرداری کے زیادہ دوست تھے, آصف علی زرداری, سابق صدر پاکستان, مملکت پاکستان کے. واٹ ایور جو بھی ایشوز ہیں, لیکن جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, مؤدبانہ گزارش ہے, مان جائیں کہ یار غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دو. قوم ہماری بہت بڑے دل کی مالک ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے غداروں کو معافی دے دیتی ہے. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو پتہ نہیں 17 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے بچوں کے سامنے نہیں مانتے, باہر نہیں مانتے, اور مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے آج آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں کتنے کتنے صاف گو لوگ ہیں. وہ آپ کے اس سے بری ترین ویڈیو آئی تھی, آڈیو آئی تھی شاہد ضیاء شاہد کی. کسی نے کچھ بگاڑ لیا اس کا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا. وہ آج بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ دھڑلے سے روزانہ بیان بازی کرتا ہے. وہ روزانہ حکومت گرا رہا ہے, حکومت بچا رہا ہے, روزانہ اخلاقی لیکچر دے رہا ہے. تو محترم آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو ایک چھوٹی سی 2-4 باتیں کی ہیں, صبح سے لے کر شام تک, سر سے لے کر پاؤں تک. کوئی فرق نہیں پڑتا. مان جائے بہادری سے, کہیں یار غلطی ہوئی, خطا ہو گئی ہے, بھول ہو گئی ہے, یہ والی. باقی تو آپ ماشاء اللہ ڈٹے رہیں, ڈٹے کرے رہیں. باقی جو بول رہے ہیں نا, دودھ کے دھلے وہ بھی نہیں ہیں, سب کے سب. وہ اتنی ایک باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن آپ معافی مان لیں, معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. اور عوام تو ہماری قوم بہت بڑی دل کی مالک ہے. بچے بیوی آپ بھی, ان کو بھی معافی کی ضرورت ہے آج, کیونکہ اخلاقی طور پہ آج ان کو بھی آپ نظریں نہیں ملا سکتے. ان کو مان جائیں, خیر ہے, وہ بھی بڑے دل کے ہیں, وہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. شکریہ.